السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، پاکستان کو پوری دنیا میں اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے اور پوری دنیا کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو اسلامی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، پوری دنیا سے یہاں پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ یہ ایک صحرا اور ایک حقیقت ہے جو مدارس والوں کو یہ کریڈٹ ملتا ہے۔ آج ہم کراچی کے ایک قدیم ادارے اور بلدیہ ٹاؤن کے سب سے معروف ادارے کے اندر، جسے جامعہ احیاء العلوم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس مدرسے کے مسجد کے خطیب اور اس مدرسے کے استاذ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ سب سے پہلے DHR نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے میں مولانا محمد یونس صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مولانا صاحب، میرا مدارس کے متعلق ہی سوال ہے آپ سے کہ تقریباً 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے مدارس بند ہے، اور مدارس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چھٹی پر بھی کافی زیادہ سختی ہوتی ہے، وہ ایک چھٹی بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس وقت یہ 3 مہینے ہو گئے، آگے بھی کوئی لائحہ عمل طے نہیں کیا ہے۔ اس حوالے سے آگے کوئی پلاننگ ہے یا نہیں ہے، یا حکومت کے انتظار میں؟ یہ کیا، اس بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں DHR نیوز کے جتنے بھی نمائندگان ہیں، خصوصاً آپ احمد خان صاحب اور محترم قاری محمد وسیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے پروگرام میں مجھے شامل کیا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس نیوز کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے آپ نے سوال کیا ہے، تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں صرف علم کی فضیلت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، کہ جو شخص علم کے تلاش کے اندر کسی راستے پر چل پڑتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جنت کے راستے کے آسانی کے لیے علم ایک ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ تو علم ہم نے دیکھا ہے، علم سکھلایا جاتا ہے، مدارس کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اور مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہی اصل تعلیم ہے، جو کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، اور اسی تعلیم کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انسان کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اسکولوں کے اندر اور کالجز، یونیورسٹیوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی انسان کی ترقی کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جہان کے اندر جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ تعلیم کے بل بوتے کے اوپر آگے بڑھتے ہیں، انجینئر ان کے بنتے ہیں، پروفیسر ان کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹر ان کے اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، اور ججز ان کے ہوتے ہیں، وکلاء ان کے ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں، جو کہ اسکول اور یونیورسٹیوں اور کالجز وغیرہ کے اندر یہ سکھلائے جاتے ہیں۔ اب چونکہ کرونا وائرس کے آڑ میں مدارس کو بند کیا گیا ہے، اسکولوں کو بند کیا گیا ہے، کالجز کو بند کیا گیا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بازار کھل چکے ہیں، بازاروں کے اندر لوگوں کی ایک رش ہے، ایک برمار ہے، اور بینک کھلے ہوئے ہیں، تفریح گاہیں تقریباً کھل چکی ہے، ہر جگہ پر ٹرانسپورٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ بھی کھل چکی ہے، تو مدارس کو بھی کھول دینا چاہیے، اور اسکولوں اور کالجز، یونیورسٹیوں کو بھی کھول دینا چاہیے، تاکہ جو طلباء، جو اسٹوڈنٹس جن کا فیوچر خراب ہو رہا ہے، جن کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، چونکہ جب وہ مدرسے کے اندر نہیں ہے، اسکول کے اندر نہیں ہے، تو وہ گھروں کے اندر بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وہ ظاہر سی بات ہے باہر جائیں گے، وہ کھیلوں کے میدانوں کی طرف جائیں گے، وہاں پر جا کر اپنا وقت ضائع کریں گے، تعلیم سے وہ عاری ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مدارس کو کھول دیا جائے، اسکولوں کو کھول دیا جائے،
اور پھر یہ کہ جس طریقے سے حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم نے اگر مارکیٹیں کھولی ہے، دوسری جگہ ہم نے کھولی ہے، تو ایس پیس کے متعلق اس کے مطابق یہ تمام مارکیٹیں کھولی جائے، ٹرانسپورٹ وغیرہ کھولی جائے۔ یہ ہم شروع سے ہی حکومت سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مدارس والے الحمدللہ ثم الحمدللہ، مساجد کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ مساجد کے حوالے سے جب حکومت نے یہ کہا کہ یہاں پر صفوں کے درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ہمارے لیے ایک لائے عمل دیا کہ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں اور حکومت سندھ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ صفوں کے درمیان میں فاصلہ پیدا کروا دیا جائے۔ ہم نے اس پر منوعاً عمل کیا۔ کئی مساجد کے اندر وضو خانے بند کروا دیے گئے، کئی مساجد کے اندر سینیٹائزر گیٹ لگوا دیے گئے، ماسک لگانا اور اس کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ ایسے کئی مساجد ہیں، الحمدللہ اس کے اوپر عمل کیا گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مساجد اور مدارس یہاں پر چونکہ صفائی ستھرائی ہوتی ہے، پاکی ہوتی ہے، طلباء الحمدللہ پاک و صاف ہو کر آتے ہیں، اور یہ کرونا وائرس انشاءاللہ ان جگہوں پر آتا بھی نہیں ہے۔ ایک عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ مدارس کو بند کر دیا جائے صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر کرونا وائرس آ جائے گا، تو میں اس کو ایسا نہیں سمجھتا کہ یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے حکومت سندھ سے کہ مدارس کو بھی کھول دیا جائے اور مساجد کو بھی، اور اسی طریقے سے اسکول، یونیورسٹیاں، کالجز جو بند کی ہوئی ہیں ان تمام جگہوں کو کھول دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہ بہتر ہو سکے، اور وہ ہمارے بچے جو ابھی تو بچے ہیں لیکن وہ آگے بڑھ کر بڑے ہوں گے، وہ قوم کے لیے صحیح طریقے سے معمار بن سکیں۔ یہ جتنی آپ نے چیزیں بتائی واقعی پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر جو رولز اور ریگولیشن، چاہے وہ دینی تعلیمی ادارے ہیں یا عصری تعلیمی ادارے ہیں، ان کے اندر جو رولز اور ریگولیشن ہوتی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ابھی تقریباً پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جو ہے وہ اپنے اسکول تعلیمی ادارے کھلوانے کے لیے 10 تاریخ کو احتجاج کی کال دیں اور وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ SOPs کے تحت ہمیں تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم بچوں کا مستقبل بچا سکیں۔ تو مدارس کے حوالے سے کیا لائے عمل ہے؟ ابھی تک کوئی جو ہے نا اس کی ڈیڈ لائن وغیرہ، کوئی ٹیبل ٹاک، اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے، اگر آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں۔ مدارس کے حوالے سے تو میں یہ آپ کو معلومات دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ جس طریقے سے ہمارا یہ مدرسہ جامعہ احیاء العلوم، ہمارے پرنسپل محتمم ہر دل عزیز شخصیت شیخ الحدیث و تفسیر میرے استاد محترم حضرت مولانا عطاء الرحمن رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر نگرانی، اور دیگر ہمارے جامعہ کے اساتذہ اکرام جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، دیگر جو ہمارے علاقے کے مدارس ہیں ان کے علماء اکرام کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اجلاس ہوتے ہیں اور اجلاس کے اندر اس بات کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ مدارس کے حوالے سے کہ مدارس کب کھولے جائیں، کب پڑھائی شروع کی جائے اور کس طریقے سے طلباء کو بلوایا جائے، چونکہ امتحان بھی ابھی ان کا سالانہ باقی، وفاق المدارس کا جو سالانہ امتحان ہوتا ہے وہ بھی باقی ہے۔ تو اس حوالے سے کافی اجلاس وغیرہ ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آئندہ چند ایک دنوں کے اندر جو ایک منظرنامہ ہے، جو ایک لائے عمل ہے، وہ انشاءاللہ قوم کے سامنے آ جائے گا مدارس کے حوالے سے۔ ناظرین، مولانا محمد یونس صاحب آپ جن کی گفتگو سن رہے آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، یہ بہت ہی دلچسپ خطیب بھی ہے۔ آپ اگر ان کو سننے کے لیے بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا دل کرے گا کہ آپ ان کو سنتے رہیں۔ تقریباً کافی ٹائم سے ہم ٹائم لے رہے تھے لیکن مصروفیات اتنی تھی کہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے۔ تو یقیناً اس عمر میں نوجوان عیش عیاش کی زندگی گزارتے ہیں، سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس عمر میں جس طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، یہ ایک مثال آپ ہیں۔ تو میں مولانا محمد یونس صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس وقت اپنے ہم عمر نوجوانوں کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا میسج ہوگا ان کے لیے؟ میں میسج تو یہ دینا چاہوں گا، خصوصاً ایسے اسکول
اور کالجز یونیورسٹیوں کے اندر جہاں پر چونکہ آپ کا پروگرام بھی تعلیم کے حوالے سے ہے، تو میں خصوصاً اولاً ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جہاں پر ایسی تعلیم دی جاتی ہو کہ جو تعلیم کے نام پر دبا ہو اور وہ اللہ سے، نبی سے، قرآن سے، اسلام کی حقانیت سے، ہدایت کے راستے سے دور کرنے والی باتیں ہوں، لہٰذا ایسے اساتذہ اکرام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے طلباء، اپنے اسٹوڈنٹس کا مستقبل خراب نہ کرے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا قوم کے نوجوانوں سے کہ وہ اپنی آخرت کو دیکھیں اور خصوصاً اپنے اساتذہ اکرام کی دعائیں لے اور اپنے ماں باپ کی دعائیں لے۔ چونکہ میں اس مقام تک جو پہنچا ہوں، اس میں میری کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے کہ جس کو میں سامنے رکھ کر قوم کے بچوں کو بتا سکوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ صرف اتنا یہ ہے کہ الحمدللہ ماں باپ کی خدمت کی ہے، اساتذہ کا ادب اور احترام کیا ہے، ان کی دعائیں لی ہے، تو اس مقام تک میں پہنچا ہوں۔ خصوصاً میرے استاد محترم مولانا عطاء الرحمن رحمانی صاحب کہ جو مجھے اور اسی طریقے سے دیگر اساتذہ اکرام کو بھی اپنے بچوں کی طرح وہ سمجھتے ہیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب استاد کی دعا شاگرد کے لیے ہو، ماں باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ہو، تو بڑوں کی دعا چھوٹوں کے لیے ہو، تو پھر انشاءاللہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ یہ انسان ترقی کے منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھے گا، دنیا کے اندر بھی عزت اور عظمت حاصل کرے گا اور اخروی زندگی کے اندر بھی ایک بہت بڑا مقام یہ حاصل کرے گا۔ ہم آخر میں مولانا محمد یونس صاحب سے DHR نیوز کے توسط سے اور پوری فیملی کی طرف سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی 2 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے ہو جائیں۔ اس گلشن ہستی میں لوگوں، تم پھول بنو یا خار بنو، تم جو بھی بنو پر اتنا لازم ہے کہ با کردار بنو۔ دنیا میں رستے 2 ہی تو ہیں، ایک کفر کا ایک اسلام کا، یا کفر لگا لو سینوں سے یا دین کے پہرے دار بنو۔ کیوں حیران ہو 2 راہیں پہ، ایک راہ پہ تم کو چلنا ہے، یا اسلام کا نام نہ لو یا جرت کا معیار بنو۔ ذلت سے جہاں میں جی لو تم یا جام شہادت پی لو تم بزدل ہو کے چھپ جاؤ یا ہمت کی تلوار بنو۔ ایک سمت گروہ فرعونوں کا، ایک سمت خدا کے عاشق ہیں، تم حق والوں سے مل جاؤ یا باطل کے دلدار بنو۔ ایک سمت روش بو جہل کی ہے، ایک سمت نبی کا اسوہ ہے، تم جی لو آگ جہنم کی یا جنت کے حقدار بنو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا، ہمارے ناظرین کو آپ نے اشعار بھی سنائے، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا محمد یونس صاحب، جن کی گفتگو بھی آپ نے سنی، یقیناً آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور بہت ہی میٹھے انداز کے اندر ایک میسج بھی دیا اور مدارس کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ احیاء العلوم یہیں کے طالب علم رہے، یہیں سے تعلیم حاصل کی اور یہیں پر آج استاذ الحدیث بھی ہے اور یہیں پر آج یسین مسجد کے خطیب بھی ہے۔ یہاں جو علاقائی لوگ ہیں وہ سنتے بھی رہتے ہیں۔ یقیناً ہم نے اس کا مظاہرہ اس وقت دیکھا جب عید الفطر کے وقت پوری عیدگاہ کے اندر جگہ نہیں تھی، گلیوں کے اندر جو ہے لوگ نماز پڑھنے پر مجبور ہوئے۔ تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو میسج دیا، جو پیغام دیا، اس پر آپ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھتے رہیے DHR نیوز۔